کہ عرض یمن میں ایک بستی تھی جس کا نام زروان تھا۔ اس میں ایک بہت ہی نیک انسان اللہ والا رہتا تھا۔ اس بستی میں اس کے کافی سارے باغات تھے، تو اس کا کچھ حساب کتاب وہ اس طرح کرتا کہ سال کے بعد جب اس باغ کی کٹائی کی جاتی، اس میں سے جب پھل نکلتا یا جو بھی اس کی اور کاشتکاری تھی، تو وہ جو اس کے اخراجات ہوتے سال بھر کے، وہ اس کو پہلے وہ نکال کے ایک سائڈ پہ کر لیتا۔ اس کے بعد جو سال بھر کا اس کا اپنے گھر کا خرچہ ہوتا پھر وہ اسے سائڈ پہ کرتا۔ اس کے بعد باقی جو مال اس کا بچتا تو وہ اللہ والا غریبوں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، محتاجوں میں اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا اور اس کی اولاد جوان ہو رہی تھی۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ وہ اللہ والا اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کر جانے کے بعد جب اس کی اولاد نے دیکھا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، نعوذ باللہ، کہ اس میں عقل ہی نہیں تھی کہ محنت خود کرتا تھا، کمائی ہم کرتے تھے اور یہ تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھتا، باقی سارا ان غریبوں میں بانٹ دیتا، یعنی محنت ہماری ہوتی تھی اور کھاتے دوسرے تھے۔ تو باپ کے وفات پا جانے کے بعد انہوں نے سوچا، آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم زکوٰۃ بھی نہ دیں تو ہم دنوں میں ہی امیر اور کبیر ہو جائیں گے، بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ یہی فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہ دیں گے، کسی غریب کو، کسی مسکین کو کچھ نہ دیں گے، بلکہ جو کچھ ہم کمائیں گے، جو کچھ مہینے کے سال کے بعد ہمارا اکٹھا ہوگا وہ ہم خود رکھیں گے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو خدا کا کرنا کچھ اس طرح ہوا کہ جس دن انہوں نے کٹائی کرنی تھی ایک رات پہلے، جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم صبح اپنے باغ میں داخل ہوں گے اور بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی سے یعنی کچھ تقسیم کیے ہم اپنے باغ میں پہنچیں گے اور کسی مسکین کو، کسی غریب کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو خدا کا کرنا کچھ اس طرح ہوا کہ راتوں رات ہی اللہ کی طرف سے ایک آگ ایسی ہوا چلی تو اس نے سب کچھ کاٹ کے رکھ دیا، سب کچھ برباد کر دیا اور وہ سوتے رہ گئے، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ جب وہ صبح اٹھے اور آپس میں چپکے باتیں کر کے ایک دوسرے کو بلا رہے تھے کہ آؤ ہم صبح، اگر اپنی کھیتی کاٹنی بھی ہے تو صبح چلو، تو جب وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کچھ تہس نہس ہوا پڑا ہے۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے کہیں ہم رستہ بھول گئے، ہم کسی اور کے باغ تو نہیں آ گئے۔ تو ان میں سے ایک دانا اور عقل مند جو تھا وہ کہنے لگا کیا میں آپ کو کہتا نہ تھا، میں آپ کو ایسی باتوں سے منع نہ کرتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ بلکہ نہیں، ہم رستہ نہیں بھولے بلکہ اپنے باغ ہی آئے ہیں، لیکن ہم نے جو فیصلے کیے تھے، جو ہم نے مشورے کیے تھے وہ غلط تھے، ہم ہی ظالم ہیں، اور پھر وہ شرمندہ اور افسردہ ہو کے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح آزمائش کی۔ آج کے انسان کے لیے بھی یہی کچھ ہے، جو واقعات پہلے ہو چکے ہیں، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں گے تو خدا آج بھی اسی طرح قادر ہے جس طرح وہ پہلے قادر تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ جس طرح اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، کسی قسم کا کوئی سکون نہ رہے گا، کسی قسم کا کوئی اطمینان نہ رہے، سارا سال پریشان رہو گے، اور اللہ کا جو حق ہے وہ بھی باقی کا باقی رہ جائے گا۔